میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں اس ویلاگ میں اور اس کے بعد آگے جو دو چار ہوں گے اس کے اندر میں آپ کو پاکستان کے اندر جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے وہ کس طرح سے بدلا انگریزوں کے آنے کے بعد، اور یعنی وہ جو ہمارا ورنیکولر آرکیٹیکچر تھا اس کے اوپر جو ہم نے یورپین ایک تہ جمائی وہ کس خوبصورتی کے ساتھ جمائی گئی تھی۔ تو سب سے پہلی جو میں آپ کو اس سلسلے میں جو دکھا رہا ہوں کڑی، وہ اپنا منشن آباد ہے۔ اگر آپ بہاول نگر سے نارتھ ایسٹ کی طرف اس رستے پہ پڑ جائیں جہاں ریلوے لائن بھی جاتی تھی، ریلوے لائن بھی ہے ابھی بھی ہے، جس کے اوپر اب ٹرینیں نہیں چلتی، میرا خیال ہے 20 سال 25 سال ہو گئے کوئی ٹرین نہیں گئی ادھر۔ لیکن اگر آپ وہ بہاول نگر سے نارتھ ایسٹ کو رستہ پکڑ لیں جو کہ آگے فاضلکا کو جاتا ہے انڈیا کے اندر، تو اس پہ ایک قصبہ ہے منشن آباد۔ کرنل منشن کوئی گزرا ہے، ادھر سول سرونٹ تھا، فوجی تھا، سول سرونٹ بھی رہا، ڈپٹی کمشنر وغیرہ ٹائپ کا، اور اس میں جو اسٹیٹ آف بہاولپور تھا اس نے خدمات انجام دی تھیں، تو اس کے نام پہ یہ جو آبادی ہے منشن آباد کہلاتی ہے۔ پہلا کیا نام تھا میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی اب یاد ہے۔ تو وہاں ایک محل ناگرمل لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہے، اور اس کے اندر دلشاد حسین سکھیرا اور ان کے بھائی رہتے ہیں، اور یہ ان کا آبائی گھر نہیں ہے۔ دلشاد سکھیرا، یہ جو سکھیرے تھے، یہ آئے تھے انڈیا سے جب پارٹیشن کا وہ شور پڑا اور لوگ مسلمان ادھر سے ادھر آ گئے، ہندو سکھ چلے گئے۔ تو یہ جو گھر تھا محل ناگرمل، یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ایک اگروال خاندان تھا، بڑے ساہوکار لوگ تھے، بڑا دور ان کا کاروبار تھا اور بڑی مال دولت ان کے پاس تھا بہت۔ اور جب وہ ان کا جو بڑا فوت ہوا، یعنی کہیں 1920s کے آخری سالوں میں، 28 29 میں یا 1930s کے شروع میں، تو جو دو بھائی تھے، ناگرمل بڑا اور بھجن لال چھوٹا، ان دونوں کے ذمے 2.5 کروڑ روپیہ آیا۔ یعنی 1930 کے اندر 2.5 کروڑ روپے والا آدمی بہت بڑا رئیس ہوا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو محل ہے یہ انہوں نے اس سے بنایا، اور یہ جو آپ ابھی تصویر دیکھتے چلے آ رہے ہیں یہ اس محل کا ایک اوور ویو ہے۔ محل بہت ہی کمال کا ہے، یعنی اگر آپ اس کے، اب تو وہ سامنے سڑک بن گئی ہے اور وہ ایک مسجد بھی ہے اور کچھ دکانیں ہیں، تو وہ جو وہاں سکھیرا صاحب رہتے ہیں، دلشاد حسین، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ جب پارٹیشن کے وقت یہ جو تھا، یہ یہاں پہ ان کے سرونٹس کوارٹرز تھے، یہ جو سامنے والی جگہ ہے جہاں پہ مسجد اور دکانیں ہیں، اور ان کا جنریٹر روم بھی تھا۔ ان کے کوئی 1 یا 2 جنریٹر تھے جو اس محل کو بجلی دیا کرتے تھے۔ تو وہ بعد میں جب وہ تو بیچارے چلے گئے رول پھول کے، تو یہ جو آنے والے تھے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، سکھیرا صاحب کے والد نے آ کے یہ گھر پہ اپنا وہ کلیم وغیرہ کے اندر لے لیا، اور اس کے بعد وہ جنریٹر وغیرہ کا دلشاد سکھیرا کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوا۔ اچھا، اس میں آپ کو ذرا تھوڑی سی تاریخ میں لے چلوں کہ کیا ہوا۔ جب انگریزوں نے آ کے یہاں پہ، ویسے تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1700 کے آخر میں ہی کلکتے میں عمارتیں بنانی شروع کر دی تھیں، اور 1800 کے شروع کے اندر تو بہت اچھی ان کی عمارتیں بن چکی تھیں وہاں پہ۔ اور جیسے جیسے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جب راج کا زمانہ آیا، یعنی ملکہ وکٹوریہ کی حکومت آ گئی انڈیا کے اوپر، تو زیادہ یہاں پہ تعمیرات شروع ہو گئیں، بہت کچھ بننا شروع ہو گیا، اور وہ سارا یورپین سٹائل تھا، یا وہ ایک ایسا سٹائل تھا جس کو اڈیپٹ کیا گیا تھا انڈیا کی گرمی کے ساتھ۔
یعنی برآمدے بن گئے، جو کہ پہلے ہمارے یہاں برآمدے کا رواج نہیں ہوتا تھا. گھر میں ڈیوڑی ہوتی تھی، ڈیوڑی سے آپ اندر ایک آنگن کے اندر آ جایا کرتے تھے، اور آنگن کے چاروں طرف کمرے ہوا کرتے تھے، اور اوپر ایک منزل بھی ہوا کرتی تھی، کبھی ایک دوسری منزل بھی اوپر ہوتی تھی. اور یہ جو ورنیکولر بلڈنگ سٹائل تھا کہ درمیان میں آنگن ہے گھر کے، یہ کوئی 100-200 سال پرانا نہیں تھا. یہ ہمیں موئنجو دڑو میں بھی یہی ملتا ہے، ہڑپا میں یہ اور موئنجو دڑو جو ہم نے کھودا ہے وہ تو جمعہ 8 دن 5000 سال پرانا ہے بمشکل. تو اور نیچے اس لیے نہیں کھدائی ہو پا رہی کہ وہ جو پانی وہ ہے وہ بہت اوپر آ چکا ہے، واٹر ٹیبل اوپر ہو گیا، تو وہ نیچے کھدائی نہیں ہو پا رہی. لیکن جو ہمیں ملا ہے 4500-5000 سال پرانا، وہ بلڈنگ سٹائل یہی ہے کہ چاروں طرف کمرے اور درمیان میں آنگن. تو یہ جو لوگ ہمارے یہاں بنا رہے تھے، جو رئیس لوگ تھے، جب انگریزوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا ان کی بلڈنگ ذرا ہم سے فرق ہیں، تو یہ جو رئیس لوگ تھے ان کے اپنے مستری ہوا کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ کوئی باہر سے وہ جیسے آج کل ہم جا کے پکڑ لاتے ہیں کہ بھائی بنا دے. وہ ان کے اپنے مستری ہوا کرتے تھے، اور یہ ان کو وہ کہتے ہیں، یہ آرکیٹیکچرل ہسٹورینز نے ریکارڈ کی ہوئی یہ بات کہ وہ مستری جو ہوتا تھا اس کو حکم ہوتا تھا کہ جاؤ جا کے چھاؤنی کے اندر دیکھ کے آؤ جو انگریز عمارتیں بنا رہے ہیں وہ کس قسم کی بن رہی ہیں، جو گھر ور بنگلے جو بن رہے ہیں وہ کس قسم کے. تو وہ جو مستری دیکھ کے آتا تھا وہ بنایا جاتا. اور یہ جو محل ناگر مل ہے، یہ جو 1930 کی دہائی کے اندر بنا، یہ ابھی لوگوں نے جو مستری تھا اس نے دیکھ کے بنایا. دیکھیے بہاول نگر جو ہے، یہ ریاست بہاولپور جو تھی، جو اسٹیٹ آف بہاولپور تھی، اس کے اندر شامل ہوتا تھا. اور یہ وہ زمانہ اس سے پہلے کا تھا کہ اس سے 50 سال پہلے اس کے بننے سے، ناگر مل کے بننے سے، کہ نواب بہاولپور نے اپنے جتنے بھی محلات بنوائے جو بہاولپور میں ہیں اور ڈیرہ نواب صاحب میں ہیں، وہ سارے کے سارے بڑے اٹالین سٹائل کے ہیں. تو اس گھر کے اندر جو کچھ میں آپ کو اٹالین دکھاؤں گا، بتا کے دکھاؤں گا، وہ جو مستری ہے نا وہ ضرور گیا ہوگا کہ جی نواب صاحب کا محل میں دیکھ کے ہوں کہ بنا کیسا ہوا ہے، کیا ہے. چنانچہ یہ جو انہوں نے جو بنانا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی، یہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے مستری کو کہا ہوگا کہ لے بھائی وہ گھر جڑا ہے نا وہ بالکل دیسی سٹائل ہونا چاہیے باہروں، لیکن وہ دے وچ یورپین ایلیمنٹس ہون، مغل ایلیمنٹس ہون. اب آپ کو میں اس گھر کے اندر داخل کرتا ہوں. آپ نے اوپر سے تو دیکھ لیا، یہ اس کا صدر دروازہ ہے، اور یہ آرچز آپ اوپر جو ڈاٹ ہے اس کو ذرا چیک کریں. وہ لیٹر مغل پیریڈ یا سکھ پیریڈ میں اس قسم کی آرچز بہت عام تھیں، یہ قصب بنے ہوئے آرچ کے. تو یہ دروازہ ہے جس سے آپ داخل ہوتے ہیں، تو ایک بڑا سا دالان یا ایک آؤٹر کورٹ یارڈ، باہر کا جو آنگن ہے وہ آ جاتا. اس دروازے کے دونوں طرف پہ کمرے ہیں، اور میرے خیال میں وہ جو میں نے دیکھے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مہمان خانے کے کمرے تھے. میرے خیال ہے کوئی 6 7 8 کمرے ہوں گے شاید. آپ اس سینٹرل کورٹ یارڈ میں داخل ہوتے ہیں، ایک وہاں پہ فوارہ لگا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیے کہ وہ جو اندر گھر کے اندر داخل ہونے والا دروازہ ہے سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اور ایسا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک پورا باغیچہ انہوں نے سنگ مرمر میں بنا کے رکھ دیا. وہ تراشیدہ کام ہے، وہ تراش کی گئی ہے کہ ایسے بالکل یہ لگتا ہے، گمان یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک باغیچے کو دیکھ رہے ہیں جو پتھر کا بن گیا. اور دروازے کی دونوں طرفوں پہ ایک چھوٹی سی الکوو ہے، دونوں طرف ایک دانہ الکوو ہے دونوں طرف. اس کے اندر کرشن مہاراج اپنی مرلی بجا رہے ہیں. تو یہ آپ نے یہ جو میں نے آپ کو یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیے بائیں ہاتھ تو آپ کو وہ الکوو کرشن والا نظر آ رہا ہے، سیدھے ہاتھ پہ یہ دریک کا درخت ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. جب میں پہلی بار گیا یہاں پہ 2001 یا 2 کے اندر، تب یہ نہیں تھا. یہ اب بڑا ہو گیا. جب میں 2000
12 میں دوبارہ گیا تو وہ اس نے اس کو چھپا دیا. لیکن آپ یہ ذرا کلوز اپ بھی دیکھ لیجئے کرشن مہاراج کا کہ یہ اس طرح سے. اور باقی آپ کو کلوز اپ میں دکھا دیتا ہوں کہ وہ جو میں باغیچہ کہہ رہا ہوں وہ کس خوبصورتی اور کس نفاست کے ساتھ وہ باغیچہ جو پتھر کا ہے وہ بنایا گیا ہے. اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو وہ اب آنگن ہے وہی جو کہ ہمیشہ 9000 سال سے ہمارے یہاں پہ رواج تھا کہ وہ آنگن ہے اور چاروں طرف پہ کمرے ہیں جس میں عورتیں بچے یہ وہ سارا کچھ ہے. وہ مہمان باہر انٹرٹین کیے جاتے تھے. یہاں یہ اب پرائیویٹ گھر ہے. یہاں جو آرچز آپ کو دکھ رہی ہیں جو پلر ہیں وہ تو خیر سادے ہیں. کچھ پلرز کے اوپر آپ کو میں دکھا دوں کہ وہ جسے ہمارے آرکیٹیکچر میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پاٹ آف لکشمی ہے. یعنی لکشمی تو مال دولت کی دیوی ہے تو یہ جو نیچے پاٹ ہے اس میں سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے وہ مال دولت نکل رہا ہے. اب یہ جو آنگن ہے وہ چونکہ دلشاد سکھیرا اور ان کے چھوٹے بھائی کے درمیان گھر بٹ گیا تو بیچ میں ایک سیمنٹ کی اینٹ کی دیوار لگ گئی ہے اور وہ آنگن بھی بٹ گیا آدھا گھر ایک بھائی نے لے لیا آدھا گھر ایک بھائی نے لے لیا. جو کہ پہلے 2 بھائی اکٹھے رہ رہے تھے 1930 سے وہ اب بٹ گیا. نیچے والے کمرے تو سادے ہیں. یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے اس وقت جو میں آپ کو فریسکو دکھا رہا ہوں یہ وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو باہر کے جو آرچز ہیں جو برآمدے کے آرچز ہیں آنگن میں سے جو برآمدے کے اندر آپ جا رہے ہیں تو آرچز جو ہیں یہ ان کے اندر جو بناوٹ ہے یہ وہ ہے. اوپر آپ جب چڑھ کے جاتے ہیں تو گھر کے ارد گرد پہلی منزل میں پوری ایک غلام گردش ہے یا گیلری ہے اور وہ گیلری سٹینڈ گلاس اس میں لگا ہوا ہے. راٹ آئرن اور سٹینڈ گلاس. میں آپ کو راٹ آئرن کی تھوڑی سی ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس کمال کا اور صفائی کا راٹ آئرن ہے. بڑی محنت کر کے بنایا گیا ہوگا یعنی پیسہ لگا تھا. اگر اگروال بھائیوں کے پاس مال دولت تھا نا تو انہوں نے کہا کہ اتھے لا دیو دس دیو کہ ساڈے کو اسی ٹھیک ہے گئے ہیں. تو وہ یہ آپ دیکھ لیجئے. اچھا وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ نچلی منزل پہ تو بالکل دیسی آرکیٹیکچر ہے ڈیزائن بھی دیسی ہے. اوپر بھی کمرے اسی طرح ہیں چاروں اطراف میں ہی کمرے ہیں بیچ میں آنگن ہے اوپر بھی ایک. لیکن کمروں کی آپ بناوٹ دیکھیے. یہ جو دروازہ ہے اس کے اوپر اگر وہ دیونگری میں نہ لکھا ہوا ہوتا کچھ تو یہ اٹلی میں کسی بھی گھر کا دروازہ ہو سکتا تھا. پیور اٹالین ڈیزائن کا دروازہ ہے اور چاروں طرف اوپر یہی دروازے ہیں. نیچے جو آپ نے وہ جو فریسکوز میں نے آپ کو دکھائی ہیں ایک بار میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں وہ پیور دیسی سٹائل کے فریسکوز ہیں. لیکن اوپر اگر آپ آ جاتے ہیں تو جہاں وہ اٹالین دروازے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے جو پینٹنگ کرائی ہے وہ بھی یورپین سٹائل کی ہے. اس میں پروں والے فرشتے چیربز جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں ان کے پاس تیر کمان بھی ہیں ان کے پاس وہ توتی بھی ہے اور نیزہ بھی کسی نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ پیور اٹالین ڈیزائن کی وہ پینٹنگ ہے. اب یہ بات جو ہے یہ سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو بھائی تھے ناگرمل اور بھجن لال ان کا ایک تو ان کا جو مستری تھا وہ بڑا سمجھدار تھا جس نے جو سارا کچھ دیکھ کے آیا کہ ڈیزائن کیا ہے اور کس یورپین ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں ایک آرکیٹیکچر کے اندر. لیکن ایک ان کے پاس کہیں سے آرٹسٹ بھی بہت کمال آیا تھا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ بٹوارے کے رولے غولے میں اگر کوئی اس کے بلڈنگ کی ڈیٹیل تھی بنانے کی تو وہ گم گئی. کیونکہ جو دلشاد سکھیرا تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی نقشہ نہیں اس گھر سے ملا. دلشاد کی تو ویسے بھی پارٹیشن کے وقت عمر بہت تھوڑی تھی تو ان کے والد نے اگر کوئی ملا بھی ہوگا تو شاید سنبھالا نہ ہو. لیکن کوئی تفصیل کوئی نہیں ملی کہ جی گھر بنانے والا کون تھا آرٹسٹ کون تھے. لیکن جو بھی تھے کمال کے لوگ.
اور ہمارے جو بہت بڑے آرکیٹیکٹ اور آرکیٹیکچرل ہسٹورین ہیں کامل خان ممتاز صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں جسے ہم مستری کہتے ہیں، اس کو وہ کوئی ایسا چھوٹا ماڑا موٹا آدمی نہیں ہوتا تھا، وہ چاہے ان پڑھ ہوتا تھا لیکن ہوتا اپنے کام کے اندر بہت ماہر تھا، اور وہ اس طرح کی مہارت رکھتا تھا کہ وہ اگر ایک بار ایک بلڈنگ دیکھ لیتا تھا تو اس کو کاپی کرنا جانتا تھا۔ اور محل ناگرمل کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بھی بنانے والا تھا وہ تھا کوئی جینیس۔ تو قسمت ہماری اچھی یہ ہے کہ گو کہ ہمیں وہ نقشے نہیں ملے اور ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ مستری کون تھا۔ یہ جو آرٹسٹری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بنائی گئی، یہ آرٹسٹ کون تھا، کیونکہ مختلف قسم کے آرٹسٹ ہوں گے۔ یہ جو اٹیلین سٹائل پینٹنگز ہیں اس کے آرٹسٹ کوئی اور ہوگا، اور یہ جو ہماری دیسی پینٹنگز ہیں اس کا ظاہر ہے کوئی آرٹسٹ اور ہوگا، یا اگر ایک ہی آدمی تھا تو وہ پھر کمال کا فنکار تھا۔ تو گو کہ ہمیں بالکل ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا، لیکن قسمت اچھی یہ ہے کہ جو یہ سکھیرا برادران ہیں دونوں، انہوں نے اس گھر کو ڈھانے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہمارے یہاں سب سے پہلا کام ہے کہ آئے تھے سب تو پہلا تو ٹاوو نہ تے درخت وڈو سارے، تو انہوں نے اس کو بالکل اس میں نہ کوئی رد و بدل کی ہے، نہ اس کی خوبصورتی میں سے کچھ نکالا ہے۔ انہیں بالکل تکلیف نہیں ہوئی کہ جی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، انہوں نے اس گھر کو ویسے ہی رکھ لیا ہے۔ اگر وہ اگروال بھائیوں کی اولاد کبھی آئے تو ان کا گھر اسی طرح موجود ہے جیسے کہ ان کے بڑے چھوڑ کے گئے تھے۔ اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں جو سکھیرا برادران ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔